آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کرتے چلیے کہ اس آیت سے ہمارا سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ 15 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل ہو چکے ہیں، تو 16ویں رکوع کی پہلی آیت آپ نے ابھی سنی۔ چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ واو استنافیہ ہو گیا، لہٰذا جو جملہ بنے گا وہ جملہ مستانفہ ہوگا، لہٰذا لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ من جو ہے یہ اسم استفہام ہے، اور یہاں پر یہ نفی اور انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا اسے استفہام انکاری کہا جائے گا۔ یعنی یہ ہے استفہام لیکن نہیں کے معنی میں استعمال ہوگا، نفی کے معنی میں استعمال ہوگا۔ بہرحال ہے اس میں استفہام، تو یہ مبتدا بنے گا، اور آگے ہمیں خبر چاہیے جو کہ یرغبو سے شروع ہو رہی ہے۔ یرغبو فعل مضارع ہے، را غین با اس کا مادہ ہے، باب سمیع یسمع سے استعمال ہوتا ہے۔ رغبہ یرغبو رغبن، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں چاہنا اور خواہش کرنا، جبکہ دوسرے معنی ہوتے ہیں التجا کرنا یا مانگنا۔ اس معنی میں عموماً یہ الی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی التجا کرنا یا مانگنا کے معنی میں الی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک اور معنی ہے اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا، اور ان معنی میں یہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ تو آپ نوٹ کریں کہ یرغبو کے ساتھ ان کی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے، تو یہاں پر اعراض کرنا، منہ موڑنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اور کون اعراض کرتا ہے ابراہیم کے دین سے سوائے اس کے جو بے وقوف ہوا اپنے نفس کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر یہ اعراض کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان جیسے کہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ پریپوزیشن ہے رغبہ یرغبو کے لیے، جب یہ اعراض کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس سے اعراض کیا جائے ظاہر بات ہے وہ مفعول بہ ہوگا، تو وہ یہاں پر ان حرف جر کی وجہ سے لفظاً مجرور ہوگا، لیکن ہم اسے یہاں پر محلاً منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ملتی ابراہیمہ۔ ملت ابراہیمہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، لہٰذا یہ مجرور ہو جائے گی ان حرف جر کی وجہ سے، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یرغبو فعل کے، اور یرغبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ من مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ اب جملہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا اس جملے کا اعراب جو ہے وہ محلاً آئے گا، اور ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے الا۔ الا حرف استثناء ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الا جو ہے یہ حصر کے لیے آیا ہے، کیونکہ نفی اور الا عام طور پر حصر کا کمبینیشن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ بہرحال مزید دیکھتے ہیں آگے۔ من آپ کا اسم الموصول ہے، اور اسم الموصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ہوگا، آگے جو صلہ آ رہا ہے وہ ہے سفیہ نفسہ، جس میں سفیہ فعل ہے، اور اس کا مادہ سین فا ہا باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ سفیہ یصفہ صفحن، اس کے معنی ہوتے ہیں جی جسم کا ہلکا ہونا، بے وقوف ہونا، اور آیت کا ریفرنس یہی خان صاحب نے دیا ہے۔ تو سفیہ فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں نفسہ ایک مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں مضاف جو ہے وہ منصوب ہے، تو نفسہ کو ہم اس کا مفعول بہ بنا دیں گے۔ تو سفیہ فعل اپنے فاعل اور نفسہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا من موصولہ کے لیے، اور صلۃ الموصول ہم جانتے ہیں کہ اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اب یہ کیا بنے گا؟ یہ اصل میں یرغبو کے اندر جو ہوا کی ضمیر فاعل ہے نا، اس کا بدل بنے گا، کیونکہ من جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، تو لا یرغبو ان معنی میں استعمال ہوگا یہ، اور کلام ہم جانتے ہیں کہ غیر موجب ہے، یعنی منفی کلام ہے، اور کلام غیر موجب میں مستثنیٰ
یعنی اللہ کے بعد جو اسم ہوتا ہے اسے مستثنا کہا جاتا ہے نا، تو مستثنا کو مستثنا منہو کے مطابق ہی اعراب دیا جاتا ہے. تو یہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. بہرحال اب یہاں پر اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں اتنے حصے کا تو کچھ یوں بنے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کوئی بھی اعراض نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ذلیل و رسوا کر دیا ہو اور اسے ہلکا بنا دیا ہو. ابھی ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بتایا کہ یہ من جو ہے یہ استفہام انکاری کے لیے ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو واضح اور روشن ہے اس سے کوئی بھی اعراض نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کو ذلیل و رسوا کر دیا اور اسے خفیف بنا دیا. یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اللہ جو ہے وہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بات اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. واو جو ہے یہ واو استنافیہ کہلائے گا. لام جو ہے یہ لام قسم کہلاتا ہے، اور یعنی ایک قسم جو ہے محذوف ہوتی ہے اس کے جواب پر اگر فعل ماضی آ رہا ہو جس کے جواب میں تو اس پر پھر لقد جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس میں لام قسم والا ہوتا ہے اور قد جو ہے وہ حرف تحقیق یعنی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آگے فعل آ رہا ہے استفیناہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے لکھا ہوا ہے باب افتعال، تو باب افتعال میں استفوا، اگر اس بات کو آپ سامنے رکھیں تو افتعلا کے وزن پہ صاد فا اور واو اس کا مادہ ہوگا اور یہ بنے گا استفوا یستفیو استفاون. اور باب افتعال کا خصوصی قاعدہ کہ اگر فا کلمہ کی جگہ پر صاد آ جائے تو باب افتعال کی تا کو صاد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ تا جو ہے یہ چینج ہو گئی ہے صاد میں، اس لیے یہ استفوا یستفیو بنے گا. اور پھر ناقص کے قواعد اپلائی جب ہوں گے تو پہلے تو واو جو ہے یا میں چینج ہوگی اور پھر چینجز کے بعد یہ بن جائے گا استفا یستفی استفاءن. کسی کو اپنے لیے مخصوص کرنا، اور اس بنیادی مفہوم کے ساتھ یہ دو معانی میں آتا ہے. ایک معنی اس کے ہیں جی چن لینا، منتخب کرنا، اور دوسرے معنی ہے کسی کو دوسروں پر ترجیح دینا، پسند کرنا. استفینا یہ فعل اور فاعل ہو گیا. نا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور باب افتعال کا حمزہ ہم جانتے ہیں حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس لیے میں اسے ملا کر پیچھے لقد استفینا کی صورت میں پڑھ رہا ہوں. ہا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ضمیر ہے جو کہ مفعول بہ ہے، تو یہ فعل فاعل اور مفعول بہ ہو گیا. اور آگے آ رہا ہے فی الدنیا جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا استفینا فعل کے. استفینا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ جواب قسم جملہ جو ہوتا ہے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا. اور اس آیت کا آخری حصہ جس پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. واو جو ہے یہ حالیہ قرار دیا گیا ہے، اور انا اس کے بعد آ رہا ہے جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. اسم جو ہے اس کا ہا کی ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل، اور فی الآخراتی جو ہے یہ جار مجرور ہے. یہ جار مجرور کیا ہے اس کو اب ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم اس فی الآخراتی کو انا کی خبر بنائیں تو ترجمہ نہیں بنے گا، ذہن میں رکھیے گا صحیح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ترجمہ بنے گا اور بے شک وہ فی الآخراتی آخرت میں ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر نہیں ہے، خبر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے جسے لام مزالقہ کہا جاتا ہے، وہ داخل ہے اور وہ ہے من الصالحین. تو من الصالحین جو ہے جار مجرور کا مجموعہ یہ خبر ہے، اور یہ آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ کہ اصل میں خبر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی خبر کے متعلق ہی ہے من الصالحین، اور وہ خبر جو ہے وہ محذوف ہے. بہرحال تو فی الآخراتی کیا ہے؟ فی الآخراتی یا تو الصالحین کے متعلق ہے کیونکہ الصالحین جو ہے اسم الفاعل ہے اور اسم الفاعل کے متعلق جار مجرور ہوتا ہے، یا پھر یہ فی الآخراتی جو ہے یہ انہو میں جو ہا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا حال ہے. اور حال ذہن میں رکھیے گا صرف فاعل اور مفعول کا نہیں ہوتا، اور بھی چیزوں کا حال آ سکتا ہے. تو واو کو اگر حالیہ قرار دیا جائے تو پھر یہ جملہ جو ہے محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ ہے اور یہ جو جواب قسم ہے اس پر عطف ہے، لہٰذا اس جملے کا
بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ لیجیے الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 130 سورۃ البقرہ کی مکمل ہو گئی، جو کہ 16ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری آیت مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔